تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ قربانی کس پر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے۔ تو مختصر آج بھی میں تھوڑا اشارہ دے دوں گا، آگے جو مسائل ہیں قربانی کے وہ بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر، قربانی والے دن، ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا قربانی کو خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور اون کا کیا حکم ہے، یعنی جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے میری پیاری فاطمہ، جب قربانی ہو تو جانور کے ساتھ کھڑا ہوا کرو، کیونکہ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو وہ جو خون ہوتا ہے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کا کہ جو گناہ ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایام قربانی میں مخصوص شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، فصلی لربک وانحر، کہ محبوب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ لہٰذا جو شخص حکم خدا بندی کو جانتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، یقیناً وہ گناہ گار ہے اور قیامت والے دن سزا کا حقدار ہے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، خون بہانا کسی جانور کا شرائط اور مقدار اور عمر کے مطابق قربانی کرنا، وہ بھی نیت یہ ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ میں نے بتایا تھا، مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مالک نصاب ہو، اور بالغ ہو، نہ بالغ پر بھی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ نصاب میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس حاجت اصلیہ یعنی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی ہے، مثلا گھر، کپڑے، سامان، برتن وغیرہ کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کی مالیت کی رقم
یا اس رقم کے برابر مال تجارت یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنا سامان گھر میں موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب مالک نصاب کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ شرائط عورتوں میں پائی جائیں تو تب بھی ان پر قربانی واجب ہوگی، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا۔ تو قربانی کے ابتدائی وقت میں تمام شرائط نہیں تھیں، لیکن درمیان میں یا آخری دنوں میں جیسے قربانی کے وقت قریب آتا ہے یا قربانی کے 3 دنوں میں یہ ساری شرائط پائی جائیں تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایام قربانی کی ابتدا میں فقیر تھا اور آخر میں مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ فقیر پر جو ہے وہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس پر قربانی جو ہے لازم نہیں ہوتی، تو اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ وہ بھی قربانی کرے۔ اگر کسی فقیر نے جانور خریدا لیکن خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کی نیت کر لی تو اب اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ شرعی فقیر، فقیر کا لفظ جب ہے اس سے مراد شرعی فقیر ہے جو میں نے بتایا تھا۔ اس طرح فقیر کی ملکیت میں ایک بکری تھی، پھر اس نے اس بکری کی قربانی کی نیت کر لی تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی لازم نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ فقیر پر قربانی صرف اس صورت میں لازم ہوگی کہ جب وہ خریدتے وقت قربانی کی نیت کر لے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر اتنا قرضہ ہے کہ ادائیگی کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہے اور اس پر جو ہے مالک نصاب ہے قرضہ ہے تو وہ ادھار لے کے اگر قربانی کرنا چاہے گا تو تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ نابالغ کی جو ہے وہ قربانی کرنا وہ واجب نہیں، اگر کوئی نابالغ قربانی کر لیتا ہے تو وہ نفلی قربانی شمار ہوگی۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کی طرف سے قربانی ادا کرنے میں ضروری ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ اگر بلا اجازت قربانی کی گئی تو دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی گھر میں یہ طریقہ رائج ہو کہ ہر سال صراحتاً اجازت تو نہیں لی جاتی، لیکن بیوی اور اولاد کو معلوم ہے کہ بیوی کو معلوم ہے میرا شوہر قربانی کرتا ہے اور اولاد کو ہے کہ میرا والد میری طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اس طرح صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کوئی شخص بال اور ناخن کٹوا دیتا ہے تو اس سے کوئی قربانی میں فرق نہیں ہے، تو مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آئے، اس سے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے خط وغیرہ بنوا لے۔ لیکن اگر کوئی بعد میں بنواتا بھی ہے تو اس کی قربانی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ صرف جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے کوئی قربانی میں نقص آئے گا۔ اگر کوئی کر لے تو مستحب ہے، افضل ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کو طلوع صبح سے یعنی عید نماز پڑھنے کے بعد 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ عید کی نماز جب تک نہ پڑھی جائے اس وقت تک قربانی نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ البتہ شہر میں قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید ہو جائے، لہذا شہر میں عید کی نماز سے قبل قربانی جائز نہیں ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے شہروں میں کسائیوں کو قصاب کو جلدی ہوتی ہے، فٹافٹ جی میں نے پھر کہیں اور جانا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہم نے عید کی نماز ابھی ہوئی ہے۔ اچھا کہیں اس شہر میں کسی جگہ بھی قربانی کی عید ہو جائے تب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو شہر میں متعدد مقامات پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قریبی مسجد میں قربانی ہوگی، عید نماز ہوگی تو پھر ہم قربانی کر سکیں گے، ویسے نہیں کر سکیں گے۔ تو قربانی پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے، پھر 11 کو اس سے تھوڑا کم درجہ ہے اور 12 کو اس سے کم ہے، لیکن قربانی
ہو جائے گی جو بھی کرے گا۔ افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو کی جائے، 3 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ دن میں قربانی کی جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا، کسی سبب کی وجہ سے وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، تو اب وہ اس جانور کو بلا ذبح کیے صدقہ کر دے گا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اور ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ایام قربانی میں قربانی کے بدلے لاکھوں روپے صدقہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، لہذا ان کو قربانی کرنا ہی لازم ہوگی۔ تو قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال، گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال اور بکری 1 سال۔ ہاں البتہ دمبا اگرچہ 6 مہینے کو لیکن دور سے 1 سال کا نظر آئے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ بھینس وغیرہ یہ بھی گائے کے حکم میں آتا ہے، اس کے اوپر شرعی دلائل موجود ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ یہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے، اس کے اندر ایک علیحدہ دلائل ہے، وہ اس پر ایک علیحدہ انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جانور کو دیکھتے ہیں بھی اس کے گائے بھینس کو بیل کو جی اس کے 2 جو دانت ہیں یہ ٹوٹے ہوئے کہ نہیں ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں یا نہ ہوں اس کی عمر کا 2 سال ہونا پورا ہے، اگر 1 سال بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی، عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر عمر مکمل ہونے کے کچھ دن بھی باقی ہیں تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو جانور کی تاریخ پیدائش کا پتہ ہونا چاہیے، یا بیچنے والا ایمانداری سے بتائے کہ بھئی یہ 2 سال جو ہے اس کی عمر ہے، اگر 2 سال سے عمر کم ہوگی تو اس وقت تک جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی جب تک وہ عمر اس کی پوری نہ ہو۔ اسی طرح بہت زیادہ فرب اور خوبصورت جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک موٹے بکرے کی قربانی کرنا 2 کمزور بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ اگر وہ جانور ایک ہی قیمت کے ہوں اور گوشت بھی برابر ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس کا گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ جیسے بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے ساتھ 7ویں حصے کے برابر ہو تو بھی بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، بکری کا گوشت، بکری کی قربانی بکرے سے افضل ہے، مگر خصی جو بکرا ہے وہ بکری سے زیادہ افضل ہے۔ اونٹنی اونٹ سے افضل ہے، گائے بیل سے افضل ہے، مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت برابر ہو۔ یہ افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر کہ وہ بکری کے بجائے مرغی کی قربانی دیتے ہیں، تو مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، یہ دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ قربانی کے جانوروں کا عیب سے خالی ہونا شرط ہے۔ اگر قربانی کے جانور کا جو عیب ہے وہ تھوڑا سا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ہوگی مکروہ، تھوڑا عیب ہو تو مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی سرے سے ہوگی نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اکثر المفتی من المفت، جو مفتی ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں جی یہ قربانی کے جو جانور ہے اس کے سینگ پیدائشی تھے نہیں، قربانی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر سینگ تھے لیکن بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر اوپر سے گھس گیا ہو یا آدھا کسی نے خوبصورتی کے لیے کاٹ لیا ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کچھ جانور پاگل ہو جاتے ہیں تو مجنون جانور، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجنون جانور ہے اس کی قربانی جائز، یہ مجنون ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ جانور مجنون ہوتا ہے تو یہ چرنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ چرنا چھوڑ دے تو یہ عیب ہے، مجنون ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح خارشی جانور، اس کی قربانی اگر بہت زیادہ خارش نظر آئے اور جانور کمزور ہو جائے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اگر تھوڑی ہے تو پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو یا ایک آنکھ والا ہو یا اس کی آنکھ کی روشنائی تہائی سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اکثر جانور ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو جس کو بھینگا پن کہتے ہیں، ایسا جو جانور ہو اس کی قربانی جائز ہے۔
بالکل کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر تھوڑا سا کمزور ہو اور ہڈیوں میں مغز بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر نا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے ٹانگ میں پرابلم ہو جاتا ہے, ان کے مختلف نام لوگ رکھتے ہیں کہ جی اس کا کھچاؤ پڑتا ہے, اس کو راشا ہو گیا ہے اس گائے کو. تو یہ یاد رکھیں اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھا پیر زمین پہ نہیں رکھ سکتا, اس کو کھچاؤ پڑتا ہے, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہوا تھوڑا تھوڑا لنگڑاتا ہے پھر اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. یہ اس کو پتہ نہیں شرنیل گائے کہتے ہیں یا اس طرح دیہاتوں میں اس کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کھچاؤ پڑتا ہے. اسی طرح اگر کان تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں, اگر تہائی سے کم ہوں تو قربانی جائز ہے. اگر کسی جانور کے دونوں کان تہائی سے کم کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہوگی, اگرچہ دونوں کو جمع کرنے سے تہائی سے زیادہ ہو جائے. اگر کسی جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. ہاں اگر کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے. کسی جانور کے کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر سرے سے نہیں ہوں گے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. جس جانور کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو یا پیدائشی دم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہوگی. اسی طرح جو دمبا ہوتا ہے اس کی جو چکی ہوتی ہے اگر وہ زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں, اگر تہائی یا ایسے کم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں, اتنا بڑا ہو جائے دانت اس کے گر جائیں اور اس کے اندر چارہ کھانے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کچھ دانت نہ ہونے کے باوجود چارہ کھانے میں وقت اس کو دقت نہیں ہوتی, وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. جو کھانا نہیں کھا سکتا یعنی چارہ نہیں کھا سکتا جانور, اس کے دانت بالکل سرے سے نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جس کے دانت تھوڑے ہیں وہ چارہ کھا سکتا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جیسے وہ چارہ نہ کھا سکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر زبان تھوڑی کٹی ہوئی ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی. جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بکری میں کم از کم 1 اور گائے میں 2 تھن خشک ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے, اس سے قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے دمبا وغیرہ لیا اور اس کی اون پہلے کاٹ لی یا اس کے بال پہلے کاٹ لیے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, البتہ جو بال کاٹے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے. اگر کسی مالک نصاب نے بے عیب جانور خریدا اور بعد میں عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے, اس کے بدلے میں دوسرا جو جانور لے کے وہ قربان کرے گا. ہاں اگر کوئی شرعی فقیر تھا اس نے بے عیب جانور قربانی کے لیے خریدا اور بعد میں وہ عیب دار ہو گیا, جیسے آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جانور سینگ توڑ دیتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اب اس پر لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور ذبح کرے بلکہ وہ اسی عیب دار جانور کی قربانی کرے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیونکہ وہ پہلے ہی شرعی فقیر ہے, اب وہ اس کو کیسے دوبارہ چینج کرے گا. اور اسی طرح اگر کسی نے عیب دار جانور خریدا, اب قربانی سے پہلے وہ صحیح تھا, یعنی کسی نے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ بے عیب ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے. اس کے لیے جائز ہے کہ اب آپ نے شرعی فقیر کو اور مالک نصاب کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی. اگر کسی شخص نے عیب دار جانور خریدا اور وقت ذبح وہ عیب دار ہی رہا تو فقیر اس کی قربانی کر سکتا ہے, لیکن غنی پر لازم نہیں ہے, وہ غنی اس کو دوبارہ بے عیب جانور لے کے اس کو قربان کرے گا. اور اگر کوئی جانور بوقت ذبح عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی دونوں کے لیے جائز ہے, یعنی اگر کوئی سینگ کو پکڑ کے اس وقت زمین پہ گرا رہا تھا, سینگ ٹوٹ گیا قربانی کے وقت ذبح کرتے وقت, تو اب وہ دونوں اس وقت قربانی کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعد میں کئی لوگ فون کرتے ہیں جی ہم جانور کو لٹا رہے تھے تو اس کے اندر عیب ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہر بندہ تو اس کا مسئلہ نہیں بتا سکتا, تو ایسی صورت میں وہ قربانی اسی وقت کر لے گا, جائز ہوگی.
اچھا، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو ذبح کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایام قربانی میں قربانی سے قبل بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، یا ماں بچے کو ذبح کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں، یعنی پہلے ماں کو یا بچے کو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ایام قربانی میں قربانی کے بعد بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اگر مردہ پیدا ہو تو پھر اس کو پھینک دیا جائے، اس کا کھانا جائز نہیں، وہ مردار ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور سے بچہ ایام قربانی کے بعد نکلا یا ایام قربانی میں اسے ذبح نہیں کیا گیا تو اب اسے زندہ صدقہ کر دیا جائے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ ہے بھی اس کو ذبح نہیں کرتے، تو پھر وہ صدقہ ہے۔ افضل تو یہ ہے ذبح کر دیں، اگر نہیں تو پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدے، اور فقیر پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، اس کی وہی قربانی ہو گئی۔ اسی طرح اگر گم ہو جائے تو تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے، فقیر کے لیے یہی ہے کہ دوسری جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح حصہ دار فوت ہو جائے، یہ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کے ورثاء سے اجازت لے کے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اگر بڑے جانور کے اندر کوئی بد مذہب یا گستاخ آ جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کوئی کافر آ جائے قربانی نہیں ہوگی، سب کے سب مسلمان ہونا اور کوئی گستاخ اس کے اندر نہ ہو تو تب قربانی ہوگی، گستاخ ہوگا تو سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح اکثر لوگ کسی کے پاس آ کے امانت رکھتے ہیں کہ جی میرا پیسہ ہے رکھ لو، میں 2 سال بعد لے لوں گا، اور کوئی بندہ کہے جی میں اسی پیسے سے قربانی کر لوں، تو قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی ناجائز ہے، کیونکہ امانت کے طور پہ رکھے ہوئے پیسوں سے قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانور کو قربانی سے چند دن پہلے پالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ نے کوئی قربانی کا جانور لیا ہے، اس سے پہلے آپ کوئی نفع نہیں لے سکتے، اس پر سوار ہونا یا اس پر بوجھ رکھنا یا اس کو اجرت پر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کوئی گائے یا بھینس یا کوئی یہ ایسا جانور بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو قربانی سے پہلے جو آپ اس کا دودھ نکالیں گے اس کا بھی صدقہ کرنا پڑے گا، اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، اس کا صدقہ کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ذبح کریں جانور کو قبلے کے رخ جو ہے نا لٹانا یہ افضل ہے۔ قربانی سے قبل دعا پڑھنا سنت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص دعا نہیں پڑھتا تو فقط ثواب سے محروم رہے گا، اس کی قربانی پر اثر نہیں ہوگا، قربانی اس کی بالکل ٹھیک ہوگی۔ البتہ بوقت ذبح اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہی تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کافر سے آپ جانور بھی ذبح نہیں کرا سکتے، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر جانور کو خود ذبح کیا جائے تو افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود ذبح کرے، اگر خود ذبح نہیں کرتا تو پھر جو قربانی ہو رہی ہے تو ساتھ کھڑا رہے، یہ افضل یہی ہے۔ باقی آپ مسائل جانتے ہی ہیں کہ جانور کو جب تک وہ مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کی روح نہ نکل جائے، اس وقت تک اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا ارادہ ہو لیکن بوقت ذبح بھول جائے تو اس صورت میں ذبیحہ حلال ہوگا، یعنی اس کے دل میں تو ہے نا، تو لیکن افضل یہی ہے کہ اونچی آواز میں یہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے گا تو ذبیحہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جناب والا مسلمان کے ذبیحہ میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص بلا وجہ کسی مسلمان کے ذبیحہ میں شک کرے کہ بوقت ذبح فلاں شخص نے بسم اللہ اللہ اکبر کہی یا نہ کہی ہے کہ نہیں کہی، لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں فلاں جو کسائی تھا اس نے نیت پتہ نہیں کی ہے یہ ذبح کرنے والی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بد مذہب سے بھی جانور کو ذبح نہیں کروانا چاہیے۔ اگر ذبح کرنے والا گونگا ہو، اس کی زبان کام نہیں کرتی اور اس نے
اندر ہی بسم اللہ اکبر کہہ دی تو تب بھی ذبیحہ حلال ہے۔ اسی طرح جناب والا جانور کی جو کھال ہے اس کو بھی صدقہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو بیچ کے بہنوں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں بہن شرعی فقیر ہے تو پھر دے سکتے ہیں، بھائی شرعی فقیر ہے تو دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب والا رواج کے طور پہ صحیح چلو بھائی کوئی بات نہیں، یہ بہن کو یا ماں کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو کھال کا حکم ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیچنا شروع کر دیں۔ اگر بیچیں گے جو پیسے گئے اس کا بھی صدقہ کریں گے۔ تو کسائی کو، قصاب کو اجرت کے طور پہ کھال نہیں دے سکتے۔ قربانی کے گوشت کا کھانا مستحب ہے، یہ مستحب ہے، آپ خود کھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں جی گوشت نہیں کھانا، خود کھائیں گے تو ثواب ملے گا۔ اسلام میں شروع میں نا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے تھے، منع تھا، میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی تھی۔ اگر کوئی بندہ نا قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت ہی خود ہی رکھ لیتے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ 3 حصے کرے اس کے، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے اور ایک ضرورت مند کے لیے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کو قربانی کا گوشت دینا کیسے ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ذمی ہوں ان کو دے سکتے ہیں، حربی کو نہیں دے سکتے، لیکن اس وقت کوئی ذمی نہیں ہے، سب حربی ہیں، کسی کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بندہ ایک ملک میں رہتا ہے تو دوسرے ملک میں اگر وہ کسی کو وکیل بنا کے قربانی کا کہے گا تو قربانی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ایام قربانی دونوں ملکوں میں ایک ہی ہوں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح جناب والا عید والے دن جو یہ مشہور ہے کہ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے آپ کچھ کھائیں اس دن۔ عید الفطر میں تو یہ ہے کہ پہلے کچھ کھا کے جائیں نا عیدگاہ میں، لیکن قربانی کے دن اسی جانور کے گوشت سے کچھ کھانا مستحب ہے، لیکن اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے، اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ تو قربانی کے جو جانور ہیں ان کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کو کھانا حرام ہے۔ سب سے پہلے جو خون نکلتا ہے جانور کا، یہ خون حرام ہے۔ پتا یہ نہیں کھا سکتے، مثانہ نہیں کھا سکتے، اسی طرح نر اور مادہ کی جو علامات ہیں، ذکر وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے، اسی طرح جانور کے خصیتین کپورے نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے، یہ گناہ بھی ہے۔ جو لوگ اس کو کھاتے ہیں کہ جی بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو غدود ہیں یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ قربانی کے مختصر مسائل جو ہیں وہ بتائیں، اگر کسی کا کوئی سوال اور اضافی ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ جی جائز ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاتھیں کھانا مکروہ ہے، نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ متولی کا اپنا ملازم ہے امام تو پھر بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اگر مسجد کا خادم ہے تو اس کو بھی تنخواہ کے طور پہ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ ہاں ہدیہ کے طور پر امام مسجد کو قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ جو قربانی کے جانور کے گلے میں رسی ہوگی یا گھنٹیاں یا جو چیز بھی ہوں گی وہ ساری صدقہ کی جائیں گی، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جی قربانی کی کھال جو ہے وہ قبرستان کی مرمت کے لیے یا قبرستان کی 4 دیواری کے لیے دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد پہ بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور کی کھال قبرستان کی مرمت کے لیے اور 4 دیواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے مراد حصول ثواب ہے نا۔ مسجد کو کھال دے سکتے ہیں، مسجد کو کھال دینا جائز ہے۔ اگر عورت
قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دل رکھتی ہے، دل رکھنے سے مراد یہ کہ چھری پھیرے آدھی تو آدھی وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے، تو پھر وہ قربانی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کو قربانی کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تو تب عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، جائز ہے۔ دم مسفوح کہتے ہیں بہتا ہوا خون، یہ جب چھری پھیرتے ہیں جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ تو گردے کے اندر سے جو خون نکلے یا رگوں کے اندر سے نکلے یا دل کے اندر سے نکلے یہ سارا دم مسفوح ہے۔ ویسے دم مسفوح کا معنی ہے بہتا ہوا خون۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال؟ دیکھیں اگر سینگ کا کچھ حصہ 1/3، میں نے یہ مسئلہ پہلے بیان کر دیا ہے، خوبصورتی کے لیے 1/3 حصہ کٹواتے ہیں تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ پیدائشی سینگ نہ ہو تب بھی ہو جائے گی، لیکن اگر جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، یہ عیب ہے۔